السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں انجم اقبال مکہ مکرمہ سے مخاطب ہوں، اور یہ سلسلہ جو اطاعت رسول کے عنوان سے جاری ہے، یہ اس کی 8ویں قسط ہے، جس میں گفتگو اس بات پر ہوگی کہ حضور پاک علیہ السلام کی جو امتیازی خصوصیات ہیں، اس میں سے تیسری امتیازی خصوصیت کا ذکر آگے آ رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تیسری خصوصیت، جس کو علامہ ابن حجر نے ذکر فرمایا ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار معجزات ہیں جو ہمیشہ باقی رہیں گے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اور معجزے کے طور پر خود ایک قرآن کافی ہے جو قرب قیامت تک باقی رہے گا، اور خود اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار معجزات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بے پایاں فضائل و مناقب بیان کیے گئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت پر امام رازی کا استدلال بیان کر رہے ہیں کہ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سارے انبیاء کرام سے افضل ہونے پر ارشاد باری تعالی اولئک الذین ہداہم اللہ فہداہم الاقتدی سے استدلال کرتے ہیں، جس کا ترجمہ یہی ہے کہ یہی لوگ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت دی ہے، تو ان کی ہدایت کی آپ اقتداء کیجیے۔ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان سارے انبیاء کرام اور رسول کو اوصاف حمیدہ کے ساتھ متصف فرمایا، اور ان میں فرداً فرداً تھے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے سب کی اقتداء کا حکم فرمایا۔ تو جو اوصاف ان میں انفرادی طور پر تھے، وہ سارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں مجتمع ہو گئے، لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سب سے افضل ہیں۔ اسی طرح علامہ سعد الدین تفتازانی رحمۃ اللہ علیہ کا استدلال ہے کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس سے اس سے استدلال کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اس امت کا ساری امتوں سے بہتر ہونا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے کمال فی الدین کی وجہ سے ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا یہ کمال اپنے نبی کے کمال کے تابع ہے، جس کے وہ اقتداء اور پیروی کرتی ہے۔ تو اگر اعاذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سارے انبیاء کرام سے افضل نہ ہوتے، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بھی خیر الامم نہ ہوتی۔ اور قرآن پاک کی یہ آیت بالکل صاف بتا رہی ہے کہ یہ امت ساری امتوں سے افضل ہے، لہٰذا اس امت کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی سارے انبیاء کرام سے افضل ہیں، اس لیے ان دونوں میں تلازم بالکل ظاہر ہے۔ غرض آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سارے انبیاء اسلام سے اوصاف اور کمال کے ہر وصف میں افضل اور برتر ہیں، اس لیے اللہ جل شانہ نے اور انبیاء کرام کو تو قرآن پاک میں ان کے نام سے مخاطب فرمایا، اور ہمارے آقا مولا جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہیں نام کے ساتھ خطاب نہیں فرمایا، بلکہ یا ایھا النبی، یا ایھا الرسول، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر وغیرہ کی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف عالیہ میں سے کسی صفت کے ساتھ خطاب فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یکتائی نیز من جملہ سید الکونین صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصی امتیاز میں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حق جل مجدہ نے عمومی بعثت کے ساتھ سرفراز فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے انبیاء اکرام اور رسول آئے تھے، ان میں سے کسی کو عمومی بعثت اور دعوت عامہ عطا نہیں کی گئی، بلکہ وہ کسی خاص قوم یا کسی خاص علاقے کی طرف بھیجے گئے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام جہان والوں کے لیے
نبی بنا کر بھیجے گئے، جیسا کہ قرآن پاک میں متعدد جگہ وارد ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، جس کا ترجمہ ہے کہ بڑی عالی شان ہے وہ ذات جس نے یہ فیصلے کی کتاب یعنی قرآن اپنے بندہ خاص محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی، اور وہ تمام انبیاء اور وہ تمام دنیا والوں کے لیے ڈرانے والا ہے۔ علامہ ابن کثیر اس آیت کے ذیل میں فرماتے ہیں کہ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک کی تبلیغ دنیا بھر میں کر دیں، ہر سرخ و سفید، ہر دور اور نزدیک والوں کو خدا کے عذاب سے ڈرائیں۔ جو بھی آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر ہے اس کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہے، جیسا کہ خود اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قرآن پاک میں، جس کا ترجمہ ہے کہ آپ کہہ دیجئے کہ اے دنیا جہان کے لوگوں، میں تم سب کی طرف اللہ کا بھیجا ہوا پیغمبر ہوں، جس کی بادشاہی تمام آسمانوں اور زمینوں میں ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں علامہ ابن کثیر فرماتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، عرب و عجم اور دنیا جہاں کے لوگوں سے کہہ دو میں سب کے لیے رسول بن کر آیا ہوں۔ یہ آپ کا سب سے بڑا شرف و عظمت ہے کہ نبوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو گئی اور قیامت تک آپ ساری دنیا کے پیغمبر ہیں۔ نیز ایک روایت میں آیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک میں رات کی نماز پڑھنے کے لیے اٹھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اصحاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت و نگرانی کرنے لگے۔ نماز پڑھنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ آج رات 5 چیزیں خصوصیت کے ساتھ مجھے دی گئی ہیں کہ مجھ سے پہلے یہ امتیازات کسی دوسرے پیغمبر کو نہیں دیے گئے۔ تو چنانچہ فرمایا کہ نمبر 1 یہ کہ میں دنیا جہان کے لوگوں کی طرف پیغمبر بن کر آیا ہوں، اور اس سے پہلے ہر ایک رسول صرف اپنی قوم ہی کی طرف رسول بن کر آتا تھا۔ دوسری بات یہ کہ مجھے صرف رعب ہی سے دشمن پر فتح حاصل ہو جاتی ہے، اگرچہ وہ 1 ماہ کی مسافت کی دوری پر ہو، مگر اس پر میرا رعب چھا جاتا ہے۔ تیسری بات یہ کہ مال غنیمت میرے لیے اور میری امت کے لیے حلال کیا گیا ہے، لیکن پہلے مال غنیمت کو کھانا گناہ کبیرہ تھا، اس کو جلا دیا جاتا تھا۔ چوتھا یہ ہے کہ ساری زمین میرے لیے پاک ہے اور مسجد ہے، جہاں کہیں نماز کا وقت آیا اسی مٹی سے تیمم کر لیا اور اسی مٹی پر نماز پڑھ لی، برخلاف مجھ سے پہلے کے لوگوں کے کہ صرف اپنے گرجاؤں اور عبادت گاہوں ہی میں عبادت کر سکتے تھے۔ اور 5ویں بات یہ کہ مجھے کہا گیا ہے کہ ایک چیز کی اجازت ہے، مانگ لو، اس لیے کہ ہر نبی نے اپنی پسندیدہ چیز کی درخواست کی ہے۔ میں نے اپنا سوال قیامت پر اٹھا رکھا ہے، اور وہ تمہارے لیے اور ہر اس شخص کے لیے ہے جو اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے کی گواہی دیتا ہے۔ چنانچہ اس موضوع پر جتنا بھی لکھا جائے کم ہے، اور بقول شیخ سعدی کا ایک شعر ہے جس کا ترجمہ ہے کہ دفتر بھر گئے اور تمام عمر تمام ہونے کو ہے، مگر ہم ابھی تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے وصف کے بیان میں الجھے ہوئے ہیں۔ تو گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اوصاف ہیں وہ اس قدر زیادہ ہیں کہ اس پر جتنا بھی بیان کیا جائے اور جتنا بھی اس کا ذکر کیا جائے وہ ہر اعتبار سے کم ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اس کے بعد ہم حضور اعظم کی امتیاز اور حضور صاحب کے اطاعت رسول کے اور دوسرے معاملات میں اور دوسرے موضوعات کی طرف انشاءاللہ آئندہ گفتگو کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔